بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے اجتناب رکھو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کبائر یعنی گناہ کبیرہ، اس کا جو سلسلہ چل رہا تھا، آج اسی سلسلے سے متعلق 4 ایسے عمل کا ذکر ہے جنہیں علماء نے کبائر میں شمار کیا ہے، اور جن کا جاننا اس لیے جاننا کہ ہم اس سے بچیں اور پرہیز کریں، اس لیے جاننا کہ ہم لوگوں کو ان سے متنبہ کریں، اس لیے جاننا کہ اگر ہم اس میں ملوث ہو گئے تو اب ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ ان تمام چیزوں کی وجہ سے ان گناہوں کا جاننا بڑا ضروری ہے۔ تو آج جس گناہ کا پہلے ذکر ہے وہ ہے پیشاب سے نہ بچنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے پیشاب کو ناپاک قرار دیا ہے، یعنی معنی کیا ہے کہ اگر وہ جسم پر لگ جائے یا کپڑے پر لگ جائے تو اس کا دھونا ضروری ہے۔ اگر اسے دھویا نہ گیا، جسم پر لگا ہے، اسے صاف نہ کیا گیا، تو اب اگر اس حالت میں نماز پڑھی جا رہی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی آدمی قرآن پڑھنا چاہے تو قرآن نہیں پڑھ سکتا، اگر بیت اللہ شریف کا طواف کرنا چاہے تو طواف نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیشاب کو دھوئے بغیر جو نماز پڑھی جائے گی وہ نماز نہیں ہوگی۔ تو پیشاب سے نہ بچنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق بڑی وعیدیں سنائی ہیں، بلکہ ایک مشہور حدیث ہے جسے آپ لوگ بار بار سنتے آئے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبر کے پاس سے ہوا، ایک قبر کے پاس یا 2 قبر کے پاس سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں قبر والوں کو عذاب دے رہا ہے، حال اور ان کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے۔ یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں تھا کہ جس سے بچا نہ جا سکے، جس سے بچنا محال ہو، نہیں، اس کاموں سے بچنا آسان تھا، لیکن یہ دونوں اس کام سے، ان کاموں سے پرہیز نہیں کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انہیں قبر میں عذاب دے رہا ہے۔ پہلا شخص وہ تھا جو پیشاب سے، اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا، اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا وہ شخص تھا جو چغلی کھایا کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر پہنچا کر کے 2 ساتھیوں میں، 2 دوستوں میں، باپ بیٹے میں، شوہر بیوی میں لڑائی کرا دیتا تھا۔ ان 2 گناہوں کی وجہ سے ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالی عذاب دے رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی رحمت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی منگائی، اسے 2 ٹکڑے 2 حصوں میں بانٹ دیا،
اور دونوں قبروں کے اوپر گاڑا اور کہا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری دعا کی برکت سے ان ٹہنیوں کے سوکھنے تک ان کے اوپر سے عذاب کو ہلکا کر دے۔ تو محل شاہد یہ ہے کہ قبر میں حشر کا معاملہ تو ابھی بہت دور ہے۔ قبر میں جو انہیں عذاب ہو رہا تھا کس بنیاد پر؟ ایک شخص کو کہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچ، بلکہ سنن دارقطنی میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ تنزہوا من البول، پیشاب سے بچو، پیشاب سے بچو، اس لیے کہ قبر میں زیادہ تر جو لوگوں کو عذاب ہوگا وہ کس وجہ سے ہوگا؟ پیشاب کی وجہ سے ہوگا۔ تو پیشاب سے بچنا یہ بڑا اہم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیشاب سے پرہیز نہ کرنا، بچنا نہ بچنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، جس کی وجہ سے قبر میں بھی عذاب ہے۔ اس پیشاب سے نہ بچنے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں ساتھیوں، جس میں ہمارے بہت سے مسلمان مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ استنجا نہیں کرتے ہیں، خاص طور پر سفر کا معاملہ ہو، خاص طور پر ایسی جگہ ہو جہاں آسانی سے انہیں وہ چیز پانی یا دوسری نہیں مل جا رہی ہے، یا ایسے لوگوں کے درمیان میں ہوں جو بے دین لوگ ہیں، خاص طور پر سفر وغیرہ میں تو بہت سے لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو خواہ استنجا نہ کرنا ہو یا بہت سے لوگ جلد باز ہوتے ہیں، وہ پیشاب کے لیے بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد جیسے پیشاب رکا کچھ انتظار نہیں کرتے اور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ پیشاب کی نالیوں میں جو قطرے رہ جاتے ہیں وہ بعد میں گرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ لوگوں کو ایک ہلکی سی بیماری لاحق ہوتی ہے کہ پیشاب کے بعد جو قطرات کے آنے کا سلسلہ جو ہوتا ہے وہ 5 منٹ 60 منٹ 10 منٹ تک جاری رہتا ہے۔ لوگ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے، حتیٰ کہ بہت سے لوگ جیسا کہ سوالات میں آتا ہے کہ وہ لوگ تو اسی حالت میں نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ پیشاب کرنے کے لیے کوئی مناسب جگہ نہیں تلاش کرتے۔ آج بدقسمتی سے ایئرپورٹ وغیرہ پر دیکھیں کہ کس طریقے سے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے کے لیے جگہیں بنائی گئی ہیں، اس میں نہ تو پردہ ہوا کرتا ہے، تعجب ہوتا ہے کہ کس طریقے سے بے غیرت لوگ اس کو قبول کرتے ہیں اور اپنے کو مہذب اور تہذیب یافتہ بنتے ہیں۔ نہ تو اس میں پردے کا اہتمام رہتا ہے اور نہ ہی اس میں پیشاب کرنے سے انسان کو یہ ضمانت رہتی ہے کہ اس کے چھینٹے اڑ کر کے نہیں آئیں گے۔ تو علی کل حال یا تو یہ صورت ہو کہ انسان پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا، ایسی جگہ پیشاب کر رہا ہے کہ چھینٹے کہاں آ کر کے اس کے کپڑے کے اوپر پڑ رہے ہیں۔ علی کل حال پیشاب سے نہ بچنے کی جو بھی صورت ہے، استنجا نہ کرنا ہے، قطرات کا اہتمام نہ کرنا ہے، جگہ کا اہتمام نہ کرنا ہے، ان تمام صورتوں میں انسان سخت اور بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، اور اسے یہ سوچنا چاہیے کہ یہی چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے سے پہلے ہمارے لیے قبر کے عذاب کا بھی سبب بنے گی۔ آج دوسری چیز جس کا ذکر کبائر سے متعلق ہم کر رہے ہیں وہ ریا اور نمود ہے۔ ریا کے معنی کیا ہے؟ ریا اور نمود معنی دکھاوا، دکھلانا۔ اس لیے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جن عبادات کا حکم دیا ہے، نماز کا، روزے کا، صدقہ کا، خیرات کا، کسی بھی چیز کا، جس نیکی کے کام کا حکم دیا ہے، ہم سے مطالبہ یہ کیا ہے کہ وہ کام ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، اسی کی محبت میں کریں، اسی کے خوف سے کریں، اور ان دونوں کے ساتھ ساتھ محبت اور خوف کے ساتھ ساتھ اجر اور ثواب کی امید بھی اسی سے رکھیں۔ دیکھیں کوئی بھی نیک کام ہم اسی اللہ کی محبت میں کریں، کسی اور کی محبت میں نہیں، اسی کے خوف سے کریں
کسی اور کا خوف اور ڈر نہیں، اور اسی سے اجر اور ثواب کی امید میں کریں، کسی اور سے نہیں۔ یہ اصل ہے اور یہی دین اسلام کی بنیاد ہے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ خالص اللہ کے لیے اس کی عبادت کیا کریں۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو تم میں سے جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا امیدوار ہے، ظاہر بات ہر ایک کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہونے والی ہے، کہ کوئی ہے اس کی ملاقات اللہ سے نہیں ہوگی، امید رکھے یا امید نہ رکھے، اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، تو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ نیک کام کرنا چاہیے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ کی عبادت میں شریک یہ بھی کرنا ہے کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جانا چاہیے وہ کام دوسرے کے لیے بھی کرے۔ تو کوئی بھی کام عبادت کا جو ہے کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اگر کسی اور کے دکھانے کا مقصد رہا کہ فلاں صاحب دیکھیں کہ میں کتنی اچھی نماز پڑھتا ہوں، فلاں لوگ یہ دیکھیں کہ میں کتنی اچھی تقریر کرتا ہوں، فلاں لوگ یہ سمجھیں کہ میں دین کا کتنا کام کر رہا ہوں، یا کسی کے خوف سے کر رہا ہے کہ اگر ہم نماز نہ پڑھے تو ہماری نوکری چھوٹ جائے گی، نماز نہ پڑھے تو ہمیں پیسے نہیں ملیں گے، خوف سے کرے، یا کسی کے دل میں اپنی اہمیت بیٹھانی ہو کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ میں اگر اتنا خرچہ کرتا ہوں تو میرا ایک مقام ان کے نزدیک ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ شرک ہے، اسے شرک اصغر کہا گیا ہے، اور یہ چیز اتنی قبیح ہے ساتھیوں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے جہنم میں جن 3 لوگوں کو ڈالے گا، سب سے پہلے جن 3 لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا، ان کی پہلی غلطی یہی رہی ہوگی کہ جو کام اللہ تعالیٰ کے رضا اسے خوش کرنے کے لیے کرنا چاہیے وہ کام ان لوگوں نے دوسرے کے لیے کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص آئے گا، اللہ نے اسے بڑا مال دیا ہوگا، اور یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں، سنن ترمذی میں، مسند احمد میں اور دیگر کتب حدیث میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک ایسا شخص لایا جائے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے جسے اللہ تعالیٰ نے بڑا علم دیا ہوگا، قرآن کا علم ہوگا، حدیث کا علم ہوگا، بڑی اچھی تقریر کرتا ہے، قرات بڑی اچھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے بلائے گا کہ اے بندے، ہم نے تجھے اپنی یہ نعمت دی تھی، کتنے لوگوں کو ہم نے محروم کیا تھا، تجھے یہ نعمت ملی تھی، آخر وہ تم نے کہاں خرچ کیا اس نعمت کو؟ کہے گا اے اللہ تعالیٰ، کوئی بھی جگہ ایسے نہیں تھی، کوئی گاؤں ایسا نہیں تھا کہ ہم نے تیرا کلام پڑھ کر کے نہ سنایا ہو، ہم نے تیری طرف لوگوں کو دعوت نہ دی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، فرشتے کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو قرآن اس لیے پڑھتا تھا کہ تاکہ لوگ تجھے قاری صاحب کہیں، تاکہ تجھے لوگ کہیں کہ اچھا، بڑا اچھا مولوی ہے، دیکھو کتنی اچھی تقریر کرتا ہے۔ تو یہ چیز تمہیں کہہ دی گئی ہے، آج تمہیں کچھ نہیں ملنے والا ہے، فرشتوں سے حکم ہوگا لے جاؤ اسے جہنم میں جھونک دو۔ مالدار لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا ہم نے تجھے اتنا مال دیا تھا، تیرے پڑوسی محروم تھے اس سے، تیرے ساتھی اس سے محروم تھے، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تیرے راستے میں جہاں جہاں خرچ ہونا چاہیے، مسجد بنوانا ہے، یتیم خانہ ہے، کہیں بھی ہے، غریبوں کو دینا ہے، رشتہ داروں کو دینا ہے، کہیں بھی ہم نے نہیں روکا اپنے مال کو، ہر جگہ خرچ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے،
فرشتے کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے مال اس لیے خرچ کیا ہے تاکہ تجھے کیا کہا جائے؟ بہت ہی مالدار اور بڑا سخاوت والا ہے، بڑی سخاوت والا ہے، اور یہ کہہ دیا گیا اسی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایسے اللہ تبارک و تعالی مجاہد کو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے جو شہید ہو گیا ہے، قتل ہو گیا ہے، اس کو بلائے گا اور اس سے بھی یہی سوال کرے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ریا اور نمود ایک ایسی چیز ہے جس کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کوئی بھی نیک عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، اس لیے یہ بھی کبائر میں ہے۔ تیسری چیز آج جس کا ذکر ہے وہ علم دین کا چھپانا ہے۔ کس کا چھپانا ہے؟ دینی علم کا۔ اللہ نے اسے قرآن کا علم دیا ہے۔ کمرے میں سارے لوگ، کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، لیکن وہ کہتا بھی نہیں کہ آؤ مجھ سے قرآن سیکھ لو، اور لوگ کہتے بھی ہیں تو 50 بہانے وہ بناتا رہتا ہے۔ تو دینی علم کا چھپانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کبائر میں داخل ہے، کبائر میں داخل ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں سے یہ عہد لیا ہے، لوگوں سے یہ وعدہ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کی جو چیزیں نازل فرمائی اسے لوگوں میں عام کریں، اسے چھپائیں نہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایت کو لوگوں سے چھپاتے ہیں، لوگوں سے بیان نہیں کرتے، لوگوں کے سامنے رکھتے نہیں ہیں، بعد اس کے کہ اللہ نے اسے اس کا علم دیا ہے، کھول کر کے بیان کر دیا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جن کی اوپر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لعنت بھیجنے والی مخلوق فرشتے ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ بلکہ یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ اولئک لا یکلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ان سے باتیں کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا۔ تو یہ چیز اولاً تو اس علم سے متعلق ہے جو علم واجب ہے، اس میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کام برا ہے اور لوگ کر رہے ہیں، انہیں خصوصاً معلوم بھی نہیں ہے اور آپ ان کو بتاتے بھی نہیں، آپ ان کو بتاتے نہیں ہیں۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں لیکن آپ اس کو چھپا لے جاتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں لیکن آپ بتاتے نہیں ہیں، اور خاص طور پر اس کا مقصد اگر یہ ہے کہ اگر ہم یہ بتا دیں گے تو ہماری جمعرات کی روٹی بن جائے گی، فلاں بزرگ مالدار ہے وہ یہ کام برا تو کرتا ہے لیکن اگر ہم ٹوک دیں گے تو ہمیں جو چندہ دیتا ہے وہ چندہ نہیں دے گا، ہے کہ نہیں؟ ہمارا اس کے ساتھ جو سیٹنگ ہے ہماری وہ نہیں چلے گی، تو یہ اور بھی بری چیز ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سئل عن علم فکتمہ، جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اس نے اس کو چھپا لیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائے گا۔ یعنی اس زبان کو جہاں تم نے حق کہنے سے روکا ہے، آج سب سے پہلے اسی زبان کو اور اسی ہونٹ کو جلایا جا رہا ہے۔ لیکن جہاں پر یہ خطرہ ہو کہ انسان کو اپنی عزت کا خطرہ ہے، بزدل بن کر کے نہ کہے، تو یہ اگرچہ اچھا نہیں ہے لیکن اس کا یہ عذاب نہیں ہے۔ یا یہ ہے کہ پوچھنے والے کا مقصد کیا ہے؟ عمل کرنا نہیں ہے۔ ایک مولوی صاحب سے پوچھا ہے اور آ کر کے آپ سے بھی پوچھ رہا ہے تاکہ دونوں کا مقابلہ کرے کہ کس کا فتویٰ آسان ہے، ہم اس کے اوپر عمل کر لیں۔ یا
کسی مولوی سے بات معلوم ہے، آپ سے آ کر کے پوچھ رہا ہے اور آپ سے بحث کرنا چاہتا ہے، تو ایسے لوگوں سے اگر آدمی نہ بتائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علی کل حال جہاں پر لوگ ضرورت مند ہوں، جہاں لوگ ضرورت مند ہوں، وہاں علم کو بیان نہ کرنا، دعوت کا کام نہ کرنا، یہ بہت بڑے گناہ کا سبب ہے۔ چوتھی چیز آج جس کا ذکر بطور کبائر کے ہے اور ویسے تعداد میں یہ 38واں نمبر ہے، یہ خیانت کرنا ہے۔ خیانت کرنا کس کو کہتے ہیں ساتھیوں؟ خیانت کرنا ایک عام سا لفظ ہے جو ہمارے یہاں بولا جاتا ہے۔ آپ کے پاس بطور امانت کے کوئی چیز ہے، آپ امانت کے کوئی چیز ہے، آپ اس کی حفاظت نہ کریں، اسے ضائع کر دیں، یہی چیز امانت میں خیانت ہے۔ آپ اسے ضائع کر دیں، یہی چیز کیا ہے؟ امانت میں خیانت ہے۔ کوئی چیز ہے، وہ چیز مال کی شکل میں ہے، وہ چیز آپ کے پاس مال نہیں بلکہ راز کی شکل میں ہے۔ کسی نے آپ سے کوئی بات کہی اور کہا کہ ہاں بھائی اسے کیا کرنا، اپنے ہی تک رکھنا، لوگوں میں یہ عام نہ ہونے پائے۔ کوئی چیز آپ کے پاس اس شکل میں ہے، علم کی شکل میں ہے، آپ اس کا حق ادا نہ کریں، حتیٰ کہ آپ کا جو جسم ہے، آپ کی جو روح ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے۔ آپ کے بچے ہیں، آپ کی بیوی ہے، یہ بھی آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ ان تمام چیزوں کی حفاظت نہ کرنا یہ خیانت میں داخل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب بھی خطبہ دیتے تھے تو آپ اپنے خطبہ میں عموماً یہ کہتے تھے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جو امانت میں خیانت کرے اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ لا ایمان، وہ بے ایمان ہے جو امانت کے اندر خیانت کرتا ہے۔ تو امانت جس شکل میں بھی ہے ساتھیوں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کے اندر خیانت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافق شخص، وہ شخص جو صرف ظاہر میں مسلمان ہے لیکن باطن میں کیا ہے، وہ کافر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور آخرت کے دن پر وہ ایمان نہیں رکھتا، اس کی ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ کی امانت میں خیانت کرتا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 علامتیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ خالص منافق ہوگا، اگرچہ نماز پڑھتا ہے اور روزہ رکھتا ہے لیکن وہ منافق ہے۔ وہ کیا ہیں؟ ان میں آپ نے ایک چیز بیان فرمائی، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خان، اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ بلکہ امانت میں خیانت اتنا بڑا گناہ ہے ساتھیوں، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہو جا رہا ہے، شہید ہو جا رہا ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرے گا، نعوذ باللہ من ذالک، اس کی مغفرت نہیں کرے گا۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ آخر امانت کا جو اتنا اونچا مقام ہے اس میں خیانت کرنے کی اتنا بڑا گناہ، اتنی قباحت ہے، آیا ہم کہیں دانستہ یا نادانستہ طور پر اس میں ملوث تو نہیں ہو رہے ہیں؟ جیسا کہ ہم نے کہا، کسی نے ہم سے کوئی راز کی بات بتائی ہے، اس کو عام کر دینا یہ بھی کیا ہے؟ امانت میں خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک علم دیا ہے کہ ہم اسے لوگوں کے سامنے بیان کریں، ہم اسے چھپا کر کے رکھے رہیں، نہ بنائیں بتائیں، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ بلکہ ہر انسان کو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اس حدیث کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے
جس میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جانا اس کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے، سوا امانت کے، سوا امانت کے۔ یعنی امانت میں اگر خیانت کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہادت بھی اس گناہ کا کفارہ نہیں بن سکتا۔ پھر بیان فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی حاضری ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہے گا کہ وہ امانت کہاں گئی جو تیرے پاس رکھی گئی تھی، لے آ۔ وہ شہید ہوگا، وہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ختم ہو گئی، دنیا تباہ ہو گئی، اب وہ چیز باقی کہاں ہے، کہاں سے میں لے آؤں؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ لے جاؤ اسے جہنم میں ڈال دو۔ فرشتے جب اسے جہنم کے قریب لے جائیں گے تو اس کے پاس امانت جس شکل میں رکھی ہوئی تھی بعین ہی اسی شکل میں جہنم میں اسے دکھائی دے گی۔ وہ سوچے گا کہ بڑی اچھی چیز ہے، بھاگے گا اس کے پیچھے، وہ بالکل تہ میں جائے گی، وہ جلتا ہوا نیچے تک جائے گا اور پھر اسے اپنے کندھے پر رکھ کر کے اٹھا کر کے لے آئے گا، اور جب جہنم کے بالکل اوپری حصے پہنچے گا اور خوش ہوگا اب تو میں نکل گیا، کہ اتنے میں پھر وہ امانت پھسلے گی اور پھر نیچے چلی جائے گی۔ اب پھر وہ بیچارہ جائے گا اور نیچے اسے تلاش کرنے کے لیے، اسی طریقے سے بار بار لے آتا رہے گا، اور جب جہنم کے دہانے تک پہنچے گا تو وہ پھر گر جائے گی۔ کہا یہی معاملہ اس کا آخر تک رہے گا، نہ وہ اس امانت کو اللہ تعالیٰ تک پہنچا پائے گا اور نہ اسے جہنم سے نجات ملے گی، یہاں تک کہ اپنے اس عذاب کی سزا وہ چکھ لے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا اے لوگو، نماز امانت ہے، نماز اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، وقت دیا ہے، چانس ہے آپ کے پاس، آپ نماز نہیں پڑھتے گویا اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ وضو امانت ہے، وضو امانت ہے، آپ کے پاس پانی موجود ہے، وضو کا طریقہ معلوم ہے، وضو کا طریقہ بتانے والے معلوم ہیں، لیکن آپ نے اس کو نہیں کیا تو یہ خیانت ہے۔ اس طریقے سے بہت سی چیزوں کا ذکر فرمایا، اس کے بعد کہا کہ وَأَشَدُّ ذَلِكَ الْوَدَائِعِ، اور سب سے امانت جو خطرناک ہوگی جس میں لوگ کوتاہی کرتے ہیں وہ امانت رکھی ہوئی چیز ہے، وہ چیز ہے جو بطور امانت ہی آپ کے پاس رکھی جائے، مال کی شکل میں، سامان کی شکل میں، گاڑی کی شکل میں، کسی بھی شکل میں، اس میں کسی بھی قسم کا خیانت کرنا۔ ایک شخص آپ پاس گاڑی رکھ کر کے گیا ہے یہ سوچ کے کہ آپ کے پاس رہے گی اور آپ اس کی حفاظت کریں گے، اور اب آپ اپنی گاڑی چھوڑ کر کے اس کو دوڑا رہے ہیں، اس کو دوڑا رہے ہیں، کہیں جب آئے گا تو دیکھا جائے گا، ہے کہ نا، میرے پاس رکھ کر کیوں گیا تھا، مفت میں اس کی حفاظت کروں میں؟ اس قسم کی اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو علی کل حال امانت میں خیانت کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ میں داخل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو دین کی سمجھ اور دین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آل محمد۔